بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سلیمان الہی ملک. ہم لوگ پچھلے ایپیسوڈ میں موٹاپے کے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہیں. آج ہم اسی کی کنٹینیوشن میں حاضر ہوئے ہیں. آج ہم سر سے پوچھیں گے کہ موٹاپے کا علاج کیسے ممکن ہے اور اس کے متعلق جو بھی باہر کنفیوژن ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ایک بار پھر سے خوش آمدید ہمارے ایپیسوڈ میں. شکریہ. سر لاسٹ ٹائم ہم نے موٹاپے پہ آپ سے معلومات حاصل کی تھی. اس ایپیسوڈ میں ہم آپ سے معلومات حاصل کریں گے کہ موٹاپے کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے. شکریہ سلمان. میں نے جیسے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ موٹاپے کے لیے ریئلائزیشن بہت ضروری ہے، اور آئی تھنک اس کانٹیکس میں ڈپینڈ کرتا ہے مریض کس طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر موٹاپا اٹ سیلف ڈیزیز کے ساتھ پریزنٹ نہیں کرتا، نہ مریض کو پتہ ہوتا ہے نہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے. سو آئی تھنک امپورٹنٹ بات یہ ہے اگر وہ ہارٹ والے کے ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس سے ہارٹ کے بارے میں بات کرے تو ڈاکٹر کو ریئلائز کر کے اس بات کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ بھئی میرے خیال میں ہارٹ سے زیادہ یہ ضروری ہے. سیم اپلائز ٹو ڈائبٹیز. اگر کسی کو ذیابیطیز ہے تو اس کو بھی یہ بات کہنا چاہیے کہ ڈائبٹیز تو ٹھیک ہے امپورٹنٹ ہے اس کا کنٹرول، لیکن اس سے زیادہ کنٹرول آپ کو موٹاپے کو. سو آئی تھنک مینجمنٹ اسٹیپ میں یہ فرام دا فزیشین سائڈ یا انڈوکرینالوجی سائڈ امپورٹنٹ ہے. فرام پیشنٹ پرسپیکٹیو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو ایسی انوائرمنٹ دی جائے کہ وہ محسوس کرے کمفرٹیبل. تو اس کو آئی مین ٹو بی آنیسٹ اٹ ساؤنڈز لائک اے سن. ایسا لگتا ہے کہ بہت گناہ کا کام ہے اگر کوئی کسی کا وزن بڑھ گیا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہ پارٹلی ہوگی لائف سٹائل، پارٹلی یہ ہوگا، بٹ مور آف اٹ از اس میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ بایولوجیکل ایشوز ہیں، اور ہمیں ایز اے انڈوکرینالوجسٹ تو پتہ ہے دیر آر ہارمونز جو کہ رسپانسبل ہوتے ہیں، جو کہ سیٹائٹری ہارمون ہوتے ہیں، بھوک کو کم کرنے والے ہوتے ہیں، بھوک کو زیادہ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ہارمونز کا امبیلنس ہوتا ہے، PYY، گرلین، GLP. میں اپنے آڈینس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، یہ ایز اے فزیشین ہمیں پتہ ہے. تو ان ہارمون کا بھی ایشو ہوتا ہے، اور پھر جب ہم مینجمنٹ کی بات کریں گے تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا پاسبل ہے کیا نہیں ہے پاسبل. سو آئی تھنک لائف اسٹائل از امپورٹنٹ فرام پیشنٹ پرسپیکٹیو، لیکن میں اس اینڈوکاز کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے سن. یہ گناہ نہیں ہے کہ آپ موٹے ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے پارٹلی ہوگا بیلنس بٹوین واٹ یو آر کنزیومنگ، جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں، جو آپ کھا رہے ہیں، اور جو آپ خرچ کر رہے ہیں. بٹ اٹس ناٹ اے سن. یہ گناہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ دوائیوں کی ضرورت ہو جس سے یہ اس کا حل ہو سکے. سر موٹاپے سے بچنے کے لیے کون سے اقدامات ہم کر سکتے ہیں سر؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو جس کو میں کہتا ہوں کہ دیر ہیز ٹو بی اے انسائٹ، ریئلائزیشن ہونی چاہیے بہت ڈاکٹر کو بھی اور پبلک کو بھی. جب یہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ یہ ایک بیماری ہے تو پھر کام شروع ہوگا. تو آئی تھنک اس کا سٹارٹ میرا خیال ہے اگر ہم یہ اس پروگرام کے توسط سے جنرل پبلک کو بتا سکیں کہ اس کا سٹارٹ آپ کو بچپن سے کرنا پڑے گا. بچپن سے بچوں کو ایسی لائف سٹائل میں گزارنا پڑے گا جو کہ بعد میں ان کے لیے اسٹرگل نہ ہو، وچ مینس کہ ہیلدی لائف سٹائل، فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. آج کل ہماری فزیکل ایکٹیویٹی فون اور پلے اسٹیشن کے سامنے ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی بچوں میں انکلکیٹ کرنی چاہیے. اور پھر دا کائنڈ آف فوڈ جو کہ ہم کنزیوم کرتے ہیں، اس دنیا میں اس وقت فوڈ ابنڈنس میں ہے اور بہت زیادہ ریفائنڈ ہے. اس کی کیلورک ویلیو بہت زیادہ ہے لیکن اس کی نیوٹریشنل ویلیو کم ہے، اور ہم وہ کنزیوم کرتے جا رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ کانسیپٹ بھی چینج کرے. سو حل تو اس کا یہی ہے کہ ہمیں بچپن سے لائف سٹائل کرنا چاہیے، اور ایز این ایڈلٹ دا بیلنس بٹوین کہ جو ہم کنزیوم کرتے ہیں اور جو ہم آؤٹ پٹ ہوتی ہے جو کہ یوز کرتے ہیں باڈی میں ایز این انرجی ایکسپینڈیچر، اس کا بیلنس ہونا چاہیے، اور پرابلی مور ایکسپینڈیچر. تو تب جو ہے فیٹ سے، اس موٹاپے سے بچاؤ کی صورت ہوگی. ٹریٹمنٹ کی باتیں تو خیر ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن یہ بچاؤ کی باتیں ہیں. لیکن یہ لائف سٹائل ایز بچپن سے ہمیں انکلکیٹ کرنا پڑے گا. انلیس وی ڈو دیٹ آئی تھنک
یہ جنریشن بھی گئی اور اگلی جنریشن بھی گئی. تو یہ جنرل پبلک کے لیے دس از ویری امپورٹنٹ دیٹ ایف دے آر اوبیس, اگر وہ موٹاپے کا شکار ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اپنے بچوں کا ابھی سے اسٹارٹ کریں, بیکاز دس از دا جنریشن, یہی جنریشن آگے بن کے ایڈلٹ بنے گی. سر آپ کے خیال سے کن خوراک کو ایوائڈ کرنا چاہیے؟ اگر کوئی بندہ وزن زیادہ ہے یا موٹاپے کا شکار ہے تو ان کو کن خوراکوں سے اجتناب کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جنرلی فوڈ کی ابنڈنس بہت ہو گئی ہے, اور بہت سارے ابنڈنس آف فوڈ میں ہمیں کیلورک ویلیو زیادہ مل رہی ہے, نیوٹریشنل کم مل رہی ہے, وچ مینس کہ اگر ہمارے پاس اگر فاسٹ فوڈ ہے یا ایسا فوڈ ہے جو کہ فروزن ہے اور کوئک فرائیڈ ہے, دیز آر ہائی کیلورک فوڈس, ان کو اوائڈ کرنا پڑے گا. اور جنرلی بھی ان لائف میں اگر آپ جتنا کلوز ٹو نیچر ہوں گے اتنا بہتر ہوگا, وچ مینس کہ اگر آپ سبزیاں کھاتے ہیں, اگر آپ سلاد کھاتے ہیں, اگر آپ فرائیڈ چیزیں نہیں کھاتے, فیٹ کا کم استعمال کرتے ہیں, تو یہ کنزمپشن آپ کے لیے ہیلدی ہے, اور اس سے آپ کو موٹاپے سے بھی ذرا دوری ہوگی, اور آپ کے جنرل ہیلتھ کے لیے بھی, انکلوڈنگ دا کمپلیکیشنز آف موٹاپے کی جو کمپلیکیشن, اس سے بھی آپ دور رہیں گے. سو آئی تھنک ہائی کیلورک فاسٹ فوڈ, فرائز, برگرز, پیزاز, دیز آر ون پارٹ وچ نیڈ ٹو بی ٹیکن کیئر آف. لیکن میرا خیال ہے فوڈ از ون پارٹ, ایکسرسائز اندر, اینڈ دین دا سائیکولوجیکل اور جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ ایک الگ پارٹ ہے. سر ایک ہیلدی جسم کے لیے, ایک نارمل جسم کے لیے یا موٹاپے کو کم کرنے کے لیے ان دونوں کیٹیگریز میں آپ کتنا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایک بندے کو کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے, کتنے منٹ یا دن میں کتنے گھنٹے اس کو ورزش کرنی چاہیے؟ نارملی ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ویو گٹ بھی تھوڑا ہمیں لاجک کے ساتھ کام کرنا. اب ایک بندہ ہے جس نے ایکسرسائز ہی نہیں کی, اور ہم اس کو کہیں پہلے دن سے کہ تم نے 1 گھنٹہ ایکسرسائز کریں, ہی ول ناٹ ڈو اٹ, نہیں کرے گا, نہیں ہو سکتا. سو آئی تھنک اس کو بلڈ کرنا چاہیے, اسٹیمنا کو بلڈ کرنا چاہیے. سو وی اسٹارٹ آف ڈپینڈنگ آن ہاؤ مچ ایکٹیو ہی واز, پہلے کتنا ایکٹیو تھا, اس کے مطابق ہم کیٹیگری. اگر کوئی بہت ایکٹیو ہے, واک کرتا ہے, تو ہم اس کو کہیں کہ بھائی آپ واک کو تیز کریں, 40 منٹ تک کریں, 45 منٹ تک کریں, اور اس کو تیز کریں. تو نارملی ہمارے جو میڈیکل فٹرنیٹی ہے اس میں یہ مشورہ ہوتا ہے کہ آپ کو 40 منٹس دن میں, موسٹ ڈیز آف دا ویک, تو موسٹ ڈیز 5 بنتے ہیں, 5 دن بنتے ہیں کہ 5 دن آپ کر لیں ایکسرسائز 40 منٹ کی برسک واک, اور 1 منٹ میں 120 قدم. دس از دا اسٹینڈرڈ, یعنی آپ اتنا تیز چلیں کہ آپ کا تھوڑا سا سانس پھول جائے. سو دس از ایڈوائز. لیکن اگین میں اسی اینڈوکاس کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ دس کہ پیشنٹ پہلے دن سے یہ کرے گا. دے نیڈ ٹو بلڈ اٹ اپ. ہو سکتا ہے سلو اسٹارٹ کریں اینڈ دین بلڈ اٹ اپ ایوری ڈے 5 منٹس اور دیئر اباؤٹس, ایسے کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک فزیشین کا رول اس میں بہت زیادہ ہے کہ وہ ان کو ریئلسٹک ٹارگیٹس دے. اچھا, دوائیوں پہ جانے سے پہلے میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جیسے سر نے کہا کہ ہمیں سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے, دودھ, دہی, اس طرح کی جو نیچرل غذائیں ہیں ان کے اوپر زیادہ انحصار کرنا چاہیے, اور فاسٹ فوڈ کو کم استعمال کرنا چاہیے. ورزش کے متعلق سر نے بتایا کہ آپ کو ہفتے میں 5 دن تقریباً 40 منٹ واک اپنی زندگی میں رکھنی چاہیے. اگر کچھ لوگ اس سے کم کرتے ہیں تو گریجولی اس کو بلڈ کریں تاکہ اسٹیمنا بننا شروع ہو. سر اب ہم ادویات کی طرف آتے ہیں, تو موٹاپے کے لیے کوئی ادویات اویلیبل ہے؟ جی ہاں, جیسا کہ سلمان میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ بایولوجیکل ڈیزیز ہے, یہ کوئی ٹھیک ہے امبیلنس بٹوین ایکسرسائز اور وہ بھی ہے, لیکن یہ بایولوجیکل ڈیزیز ہے, پروون ہے. سو بہت ساری دوائیاں اویلیبل ہیں, پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں. امپورٹنٹ دوائیاں بہت ساری ایسی ہیں جو کہ فیٹ کی ایبزارپشن کو کم کرتی ہیں, اور جب وہ فیٹ کی ایبزارپشن کم ہوتی ہے تو کیلورک آپ جو بھی کنزیوم کریں وہ کم ایبزارب ہوں گی, اور اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی انٹرنل باڈی کے فیٹ ڈیزالو ہونا شروع ہو. تو ایسی دوائیاں بھی اویلیبل ہیں. پھر بہت ساری ایسی دوائیاں بھی ہیں جو کہ ٹیبلٹ فارم میں بھی ہے, جس سے آپ کا سٹائٹری سینٹر جو ہے, جو برین کا سینٹر ہے, وہ اس کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں تاکہ آپ کو بھوک کم لگے. وہ بھی اویلیبل ہیں.
بہت ساری انجیکشنز اویلیبل ہیں جو کہ یہی کام کرتے ہیں کہ آپ کو بھوک کو کم کرتے ہیں, معدے کو سلو کرتے ہیں, اور اس سے آپ کھانا کم کھاتے ہیں, تو وہ بھی اویلیبل ہیں. اور پھر فائنلی مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے سرجریز بھی اویلیبل ہیں, آپریشنز بھی اویلیبل ہیں. سو اٹس اے ہول اسپیکٹرم. اور میرا خیال ہے ایز این انڈوکرینالوجسٹ, ایز اے فزیشین, ہمیں یہ ساری آپشنز مریض کو بتانے چاہیے کہ یہ دا ہول اسپیکٹرم ہے, جس میں اورلز ہے, لائف سٹائل سے اسٹارٹ کر کے اورلز, اینڈ دین اورلز, انجیکٹیبلز, اینڈ دین پاسبلی سرجری. کیونکہ وی نو کہ اوبیسٹی یا موٹاپا ایک مرض ہے, اور یہ بہت سارے مرضوں کا سورس ہے, ریزن ہے, اس لیے اس کا علاج ضروری ہے. سر یہ جو آپ نے بھی سنا ہو شاید کہ جو سلمنگ سینٹرز ہوتے ہیں یا جم میں اکثر فلوئڈز بنا کے دیتے ہیں جن کے اوپر کچھ لکھا نہیں ہوتا, بس ایک فلوئڈ سا ہوتا ہے, یا کچھ ایسی پلز دے دیتے ہیں جو کہ ایسے اسٹینڈرڈائز نہیں ہوتی. ان کے متعلق سر آپ کا کیا خیال ہے, لوگوں کو لینا چاہیے کہ نہیں؟ آسان جواب تو یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں حکیموں کا علاج کیسا ہے. تو میں کہتا ہوں حکیم اور ڈاکٹر میں یہ فرق ہے کہ حکیم کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی فزیولوجی کیا ہے, اس کی بائیو کیمسٹری کیا ہے, یہ کیسے کام کرتا ہے. تو یہ وہی حکیموں والا کام ہے. ایز اے فزیشین ہمیں یہ پتہ ہے ہم کوئی دوائی دے رہے ہیں تو اس کا فنکشن کیا ہے, کہاں کام کرتی ہے, کیسے جاتی ہے, کیسے ایکسکریٹ ہوتی ہے. سو آئی تھنک یہ جو سلمنگ سینٹر والے یا جو آف دا اسٹریٹ ہے یہ ریلائبل نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان میں کوئی صداقت ہو سکتا ہے کوئی بیک گراؤنڈ ہو, آئی کانٹ سے دیٹ, لیکن جب تک لاجیکلی پروف نہ ہو تو آئی تھنک اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کا منہ سی دیں اور اس سے آپ کچھ نہ کھائیں, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, لیکن صرف اس سے بھی کام نہیں چلے گا. تو آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایسے آف دا اسٹریٹ یا جو سلمنگ سینٹرز ہیں, ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ہربل پریپریشن ہو جو کہ نقصان دہ بھی نہ ہو, آئی ڈونٹ نو, آئی کانٹ سے دیٹ, لیکن ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹریٹمنٹ کسی مستند ڈاکٹر یا جو موٹاپے کا جو ٹریٹمنٹ ٹرینڈ بندہ ہے اس سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کا مطلب وہ شاید کام کر سکتی بھی ہوں لیکن ان کا لینا رسک ہی اس سینس میں ہے کہ ان کی ہمیں اس کا انگریڈینٹس کا نہیں پتہ, ان کی انٹینسٹی کا نہیں پتہ, اور پیشنٹ کو سائڈ افیکٹس کا نہیں پتہ ہوتا. تو یہ تھوڑا سا رسکی ہے کہ اگر آپ لوگ نان پروفیشنل سے یا نان ڈاکٹر سے اگر دوائی آپ اس طرح کی کوئی چیز لینے کی کوشش کرتے ہیں. سر ایک ماہ میں کتنا وزن اگر ایک بندہ کم کرے تو وہ سوچے کہ ہاں میں ٹھیک جا رہا ہوں, میرا وزن بہتری کی طرف جا رہا ہے, ایک موٹا بندہ؟ بہت زیادہ کوئک ویٹ لاس بھی اچھا نہیں ہوتا, اور یہ بہت ساری آرگنائزیشنز نے یہ اسٹڈیز کی ہیں اور یہ پتہ لگا ہے. تو آن ایوریج ہم کہتے ہیں مے بی 2 pounds اے ویک, یا مہینے میں اگر آپ کہیں تو 3 سے 4 کلو, اپ ٹو 4 kilos میکسیمم آپ کو کرنا چاہیے. لیکن اس اپ ٹو 4 kilos 4 کلو تک ان اے منتھ, دس از سیف. اف یو ڈو اٹ ٹو کوئکلی اس سے آپ کی ویکنیس ہوگی, گال اسٹونز بنیں گے اور مسائل ہوں گے. سو وی ڈونٹ ایڈوائز دیٹ. اور یہ جو بھی بات میں کہہ رہا ہوں یہ کسی بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. دیر آر اسٹڈیز, دیر از اے ریسرچ اس میں انوالو ہے, اور میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. سو ٹو کوئکلی از ڈینجرس فار ہیلتھ. سو اپ ٹو 4 kilos از فائن, لیکن 2 سے 4 کلو مہینے میں از اوکے. سر موٹاپا خواتین میں حمل یا ہارمونز کے مسائل پیدا کر سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی, بالکل. اور آئی تھنک اگر نوٹ کریں تو بہت ساری گائنیکالوجسٹ یا فیمیل ڈاکٹرز جو ہیں ان کو یہ پریزنٹ بانجھپن یا حمل یا پیریڈس کے مسائل اس کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. تو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں, اور جو اچھے گائنیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ ان کا ٹریٹمنٹ پلان بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی مسائل کے ساتھ ہوں, یعنی بانجھپن کا ہو یا پیریڈس کا مسئلہ ہو یا ہیلتھ کا جنرلی مسئلہ ہو. تو آئی تھنک جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایسا ایک مرض ہے کہ وہ مختلف اسپیشلٹیز کو پریزنٹ کرتا ہے, لیکن ایز اے موٹاپا نہیں کرتا, کسی اور مسئلے کے ساتھ کرتا ہے. اینڈ سیم اپلائز ٹو گائنیکالوجی یا یہ آپس کے جو وہ ڈاکٹرز ہیں, یہ فیمیل ڈاکٹرز ہیں, تو ان کو بھی کسی اور مسئلے کے ساتھ پریزنٹ کریں گے, لیکن موٹاپا اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا. اس لیے موٹاپے کا علاج ضروری ہے, کیونکہ اس سے یہ کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, خاص کر بانجھپن. آئی تھنک اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ اگر آپ اس پہ بھی کوئی پروگرام کریں ان دا فیوچر. انشاءاللہ سر. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بہت ایلیبوریٹ کیا اور بہت سے جو کنفیوژنس تھیں اس کو آپ نے دور کیا. سر آپ اپنی اس ٹاک کو اگر سمرائز کرنا چاہیں 2-3 لائن میں, اور عام لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟
سو امپورٹنٹلی آئی تھنک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریئلائز کریں کہ موٹاپا ایک مرض ہے اور کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں جو کہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے. اور کوئی میجک نہیں ہے کہ آپ کے خیال میں میجک ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا. سلولی اینڈ گریجولی ہوگا. دیر آر لائف اسٹائل چینجز جو کہ ہم نے کرنی ہے. اپنی لائف کو بہتر کرنا ہے, اپنی لائف میں بیلنس لانا ہے. اور پھر اگر اس سے نہ ہو, اور کیونکہ میں نے کہا ہے کہ یہ ایک تو مسئلہ ڈائٹ اور ایکسرسائز کا ہے, لیکن دوسرا مسئلہ بایولوجیکل بھی ہے. تو پھر اگر ضرورت پڑے اور ڈاکٹر محسوس کرے تو وہ آپ کو دوائیاں بھی دے سکتا ہے جس سے آپ کا وزن امپروو ہوگا. شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. سر ولی بات کے مطابق کو ریئلائز کریں کہ یہ اس کا حل بھی ہے اور اس کا علاج بھی موجود ہے, اور اپنی خوراک کو بہتر کریں اور اپنی زندگی میں ایکٹیویٹی کو شامل کریں اور کوشش کریں 30 سے 40 منٹ واک کریں. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ.